السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف کلاس 9th، کیسے ہیں آپ سب اسٹوڈنٹس؟ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب آپ لوگوں کی کلاسز سٹارٹ ہوئی تھی تو تدریسی عمل کا آغاز میں نے نظم کا انتخاب کر کے کیا تھا۔ نظم کے حوالے سے جو خاص اصطلاحات تھیں وہ تمام میں نے آپ کو کلاس کے اندر سمجھائیں اور اس کے درمیان فرق بتایا آپ کو۔ اسی حوالے سے آج کی جو ویڈیو ہے تدریسی عمل کے سلسلے کی جو ایک کڑی ہے، اس میں بھی حصہ نظم کو ہی آگے لے جاتے ہوئے میں نے آپ کی درسی کتاب سے ایک نظم کا انتخاب کیا ہے جس کا نام حمد ہے۔ نظم حمد آپ سب جانتے ہیں کہ ایک ایسی نظم ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، بڑائی، کبریائی، عظمت، شان و شوکت اور اس کی بنائی ہوئی دنیا کے حوالے سے تمام ان کی خوبیوں کو، شان کو اور عظمت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس نظم کو تحریر کرنے کے لیے بے شمار شعراء کرام نے قلم اٹھایا اور ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ ایسے ہی ہمارے نصاب میں شامل جو نظم حمد ہے اس کے شاعر مولوی اسماعیل میرٹھی ہیں۔ مولوی اسماعیل میرٹھی نے صرف حمدیہ کلام پر ہی قلم نہیں اٹھایا بلکہ انہوں نے بچوں کی اصلاح کے لیے اور بچوں کی بہترین تربیت کے لیے بھی قلم اٹھایا اور شاعری کا آغاز کیا۔ بے شمار ایسی نظمیں انہوں نے تحریر کی کہ جن کا شمار اردو ادب میں ان کے مد مقابل کوئی اور نہیں ہے۔ ان کی لکھی ہوئی تحریروں میں سے بے شمار نظمیں ہماری تدریسی کتاب کا، ہمارے تدریسی نصاب کا بھی حصہ بنی۔ بچوں کی اصلاح اور تربیت کے حوالے سے جو انہوں نے بے شمار عمدہ نظمیں کہیں، اس کی وجہ سے انہیں بچوں کا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ چونکہ ان کی کہی ہوئی نظموں کو نصاب کا حصہ بھی بنایا گیا، لہٰذا انہیں تدریسی نظموں کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ حمد کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو بے شمار اشعار ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ سمندر کو کوزے میں بھرنے کے مترادف بات پر عمل کرتے ہیں، اسی حوالے سے بے شمار شعراء کرام نے ہم کو بیان فرمایا۔ بقول شاعر تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی، کیا آسماں بنایا۔ یہ ایک ایسا شعر ہے کہ جس کے اندر آپ حمد کے معنی کو، اس کے مفہوم کو بآسانی مکمل طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ ایک جامع شعر آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار اشعار ہیں جن میں سے ایک منتخب شعر آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا بورڈ پر۔ آنکھ والے ہی دیکھ سکتے ہیں، ہر طرف ہیں تجلیات تیری۔ بے شمار لوگوں نے اسماعیل میرٹھی کے حوالے سے، ان کے کلام کے حوالے سے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا، بہت کچھ کہا، جن میں سے علامہ شبلی نعمانی ایک ادیب ہیں۔ ان کے بقول مولانا اسماعیل میرٹھی کیسے شاعر تھے، وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حال ہی کے بعد اگر کسی نے پڑھنے اور سننے کے قابل کہا ہے تو وہ اسماعیل میرٹھی ہیں۔ اوکے جی اسٹوڈنٹس، اب ہم نظم کی پہلے بلند خوانی کریں گے۔ اس کے لیے آپ اپنی کتاب کھولیں گے، صفحہ نمبر 118 پر یہ نظم موجود ہے اور اس کی بلند خوانی میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں۔ آپ نے میرے ساتھ ساتھ دہرانا ہے کہ اشعار کی بلند خوانی کیسے کی جاتی ہے۔ پہلا شعر دیکھیے گا نظم کا۔ خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت۔ یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے جگمگاتے ہوئے۔ چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ یہ لال و گوہر ہیں جو بکھرے پڑے، زمیں سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے۔ یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، بندھے ہیں بہم سخت زنجیر سے۔ وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی۔ ان سب کا آئین ایجاد ایک ہے اور استاد ایک۔ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے ماخوذات کہتے ہیں کہ ایک ایسا مجموعہ کلام جس سے کوئی
بھی چھوٹا سا پیراگراف یا کوئی بند یا اشعار کا مجموعہ اخذ کیا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے ماخوذات، یعنی یہ نظم کسی مجموعہ کلام سے، کسی بڑی تحریر سے، کسی بڑی کتاب سے اخذ کی گئی ہے۔ یہ خود ایک مکمل کتاب نہیں ہے، ایک مکمل نظم نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل کلیے سے اس کو اخذ کیا گیا ہے، وہاں سے اس کو لیا گیا ہے۔ چند اشعار آپ کے نصاب میں شامل کیے گئے ہیں۔ تو کہاں سے لیے گئے ہیں؟ محمد مولوی اسماعیل میرٹھی کی جو ایک حمدیہ کلام ہے، ان کا مجموعہ کلام جسے کلیات کہتے ہیں، کلیات مطلب جو ہے کلیے کی جمع ہے، یہ کلیات اسماعیل میرٹھی میں ان کی حمدیہ نظموں کو اکٹھا کر کے ایک کتاب کی شکل دے دی گئی ہے، وہاں سے ان اشعار کو نقل کر کے آپ کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو مشکل الفاظ اس میں آئے ہیں وہ جب میں آپ کو ورک شیٹ دکھاؤں گی، شو کروں گی، تو وہاں پر سارے مشکل الفاظ کے معنی میں نے اس نظم میں سے سلیکٹ کر کے آپ کے لیے لکھے ہیں، پھر وہ اپنی کاپی میں نقل کر لیجئے گا، جیسے آپ کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے ویسے ہی آپ اس کو اپنی کاپیز کے اندر لکھ لیجئے گا۔ اسٹوڈینٹس، اشعار کی تشریح سے پہلے میں شاعر کا تھوڑا سا تعارف آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں۔ صفحہ نمبر 117 پر آئیے، یہاں پر مولوی اسماعیل میرٹھی کا تعارف لکھا ہوا ہے، جس میں ولادت آپ کو نظر آ رہی ہے، وفات آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے یاد رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs کا ایک کوشچن آتا ہے ایگزام میں، تو وہاں پر یہ خالی جگہ میں پوچھ لی جاتی ہیں۔ ولادت محمد اسماعیل میرٹھی کی سن 1844 ہے، جبکہ وفات آپ کی سن 1917 میں ہوئی تھی۔ مولوی محمد اسماعیل میرٹھی ہندوستان کے شہر میرٹھ میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم میرٹھ ہی میں پائی، پھر عربی اور فارسی کے استاد کی حیثیت سے میرٹھ اور سہارنپور کے اسکولوں میں خدمات انجام دی۔ آخر میں آگرے میں سینٹرل نارمل اسکول میں استادوں کو تربیت دیتے رہے، وہاں سے ریٹائرڈ ہو کر واپس میرٹھ آ گئے اور یہیں انتقال فرمایا۔ اسماعیل میرٹھی کا شمار بچوں کے اہم شاعروں میں ہوتا ہے۔ بچوں اور نوجوانوں کے لیے بہت سی اصلاحی اور اخلاقی نظمیں لکھیں۔ آپ کی شاعری زبان کی پاکیزگی اور بیان کی سادگی کا نہایت عمدہ نمونہ ہے۔ آپ کی نظمیں ہندوستان اور پاکستان کی درسی کتابوں میں پڑھائی جاتی رہی ہیں۔ آپ کا سارا کلام کلیات اسماعیل کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ درسی کتاب میں شامل حمد اسی کلیات سے لی گئی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، ان تمام معلومات کو میں آپ کو پہلے ہی فراہم کر چکی ہوں، لہٰذا اب آپ نے دیکھا کہ آپ کی کتاب کے اندر بھی اس حوالے سے کافی معلومات دی گئی ہیں، آپ نے ان کو بغور پڑھنا ہے۔ اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، شاعر کے تعارف کے بعد اب ہم تشریحات کی طرف آتے ہیں۔ مرکزی خیال میں تشریحات کے بعد آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کس طریقے سے لکھنا ہے، لیکن پہلے ہم تشریحات کی طرف آ جاتے ہیں۔ نظم کا پہلا شعر دیکھتے ہیں کہ خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ اس شعر کے اندر کوئی مشکل لفظ ہے نہیں، لہٰذا ہم اس کا جو مرکزی نقطہ ہے وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ تشریح آپ نے لکھنا کیسے ہے۔ شاعر کے حوالے کے ساتھ جو میں نے آپ کو ورک شیٹ میں لکھا ہے، پہلے آپ وہ تحریر کیجیے گا، پھر تشریح کے لیے یا تو آپ ویڈیو کو پاز کر کے میرے الفاظ لکھنے کی کوشش کیجیے گا، یا پھر بغور سننے کے بعد اپنے الفاظ میں بھی آپ تحریر کر سکتے ہیں۔ تو پہلے شعر کی تشریح کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا مرکزی نقطہ کیا ہے۔ اس شعر کی خالص بنیاد فلسفہ وحدت الوجود ہے۔ وحدت الوجود تصوف کا سب سے اہم فلسفہ ہے، جس کے معنی ہیں کہ دنیا میں صرف ایک ہی وجود ہے اور وہ وجود خدا کا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اتنا ناقابل اعتبار ہے کہ اس کی حیثیت فریب نگاہ سے زیادہ نہیں ہے۔ اس شعر میں اسماعیل میرٹھی اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کائنات کے میں جتنا بھی حسن ہے وہ حسن حقیقی کے جلوے کے علاوہ کچھ نہیں، یعنی جہاں پر بھی ہم عشق حقیقی یا حسن حقیقی کی بات کرتے ہیں تو وہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بیان فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو شاعر بھی اسی حوالے سے کہتے ہیں، ابھی میں نے آپ کو ایک شعر پڑھ کے بتایا تھا کہ کائنات کے حسن کے حوالے سے جب ہم بیان فرماتے ہیں تو ہمارے بے ساختہ ہمارے منہ سے نکلتا ہے کہ آنکھ والے ہی دیکھ سکتے ہیں، آنکھ والے ہی
دیکھ سکتے ہیں، ہر طرف ہیں تجلیات تیری۔ لہٰذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے سوا کچھ اور بھی ہے تو وہ دراصل غلط فہمی کا شکار ہے۔ یہاں ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے۔ بقول خواجہ میر درد، انہوں نے بھی بہت ہی خوبصورت پیرائے میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ بے شک اس ارض و سما اور اس کی ہر چیز کا خالق و مالک فقط اور فقط اللہ ہی ہے۔ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے وجود کی مظہر ہے۔ ذرہ ذرے سے ہمیں اس کے جلوے کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، ہر چیز سے اس کا جلوہ عیاں ہے۔ انسان اگر غور و فکر کرے تو ایک ایک چیز میں اس سے حسن حقیقی کی جھلکیاں نظر آئیں گی۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ پھر غالب نے کہا، ہے غلط گر گماں میں کچھ ہے، تجھ سوا بھی جہاں میں کچھ ہے، خواجہ میر درد کہتے ہیں۔ اس طرح سے پہلے شعر کی تشریح آپ نے بہت غور سے سن کر تحریر کرنی ہے اور کوشش کرنا ہے کہ مناسب اشعار کی مدد سے اپنے انداز بیاں میں پختگی لے کر آئیں، اور تاکہ ایک مطلب اللہ تعالیٰ کی تعریف کے حوالے سے ہمارے ایک جامع انداز بیاں ہوں۔ ٹھیک ہے، اوکے، دوسرا شعر دیکھتے ہیں۔ تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ یہاں پر کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے معنی آپ کے لیے جاننا ضروری ہیں، جیسے اس میں لفظ تصور، تو تصور کے معنی ہیں دھیان یا خیال کے، اور محال یہاں پر ایک اور لفظ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ محال کے معنی ہیں کہ مطلب ہم بہت مشکل ہے یہ کام، کوئی آسان نہیں ہے، معمولی کام نہیں ہے یہ۔ پھر سکت کا ایک لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے، سکت کہتے ہیں طاقت کو۔ مجال، مجال یعنی ہمت۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کے حوالے سے ہم اگر مفہوم بیان کریں تو انسانی اوقات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور تک کر سکے اور اس کے بنائے ہوئے کرشموں کے حوالے سے وہ کچھ بھی بیان کر سکے۔ تو شاعر اسی حوالے سے اپنے شعر میں اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ انسان دراصل اپنے 5 حواسوں کا قیدی ہے اور اس کی عقل محدود ہے۔ وہ چاہے بھی تو اس نقطے تک نہیں پہنچ سکتا جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور ممکن ہی نہیں ہے۔ کسی میں یہ طاقت، قدرت اور ہمت ہی نہیں ہے کہ خدا کو اپنے تصور تک میں لے کر آ سکے، کچھ گمان میں بھی لے کر آ سکے۔ وہ ہر ایک کے گمان و خیال سے باہر ہے۔ انسان میں وہ قوت و برداشت ہی نہیں ہے کہ اس کا تصور تک کر سکے۔ راغب مراد آبادی نے بہت خوب انداز میں بیان فرمایا ہے کہ کس طرح تو خیال میں آئے، کس طرح تو خیال میں آئے جبکہ بالائے ہر خیال ہے تو۔ تیسرا شعر ہم دیکھتے ہیں، شاعر کیا بیان فرما رہے ہیں۔ بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت۔ چھت یہاں پر شاعر نے آسمان کے لیے لفظ استعمال کیا ہے، یعنی جو ہمارے سروں پر آسمان موجود ہے اس کو شاعر نے چھت سے نسبت دی ہے، چھت سے نسبت دی ہے، اور عالم یہاں پر دنیا کو کہا گیا ہے، اور کھپت یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا ہے، اس کھپت کے معنی یعنی استعمال کرنا، کوئی بھی چیز جو ہمارے پاس موجود ہے جب ہم اس کو استعمال میں لے آتے ہیں، مکمل طور پر اس کو استعمال کر لیتے ہیں تو ہم اسے کھپانا یعنی کھپت کہتے ہیں کہ یہ چیز ہم نے کھپا دی۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر شاعر نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ان الفاظ کا استعمال کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان قدرت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس وسیع و عریض زمین کی بہترین چھت آسمان ہے، جس نے اس پوری زمین کو اپنے سائے میں لیا ہوا ہے اور اس کا کوئی بھی کونا اس سے باہر نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک ادنا سا مظہر ہے۔ بقول شاعر
تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی یا آسماں بنایا۔ اگلا شعر ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر بیان فرما رہے ہیں کہ یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے، جگمگاتے ہوئے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ آسمان کی زیب و زینت ستارے ہیں، یہ رات کو جب چمکتے اور جگمگاتے ہیں تو آسمان پر نور ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک معمولی کرشمہ ہے کہ اس نے ستاروں کو اتنی روشنی عطا کی ہے کہ جو آسمان کو رونق دیتے ہیں، آسمان کی رونق کو بڑھا دیتے ہیں اور اس کو قابل دید بناتے ہیں۔ اس شعر میں بھی کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، بس براہ راست آپ اس کا مفہوم بیان کر سکتے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے، چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ اچھا، اس شعر میں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو سمجھنے ہیں آپ کو، جن کا مفہوم، جیسے چراغ کا لفظ شاعر نے استعمال کیا، تو یہاں پہ چراغ انہوں نے سورج، ستاروں کو، چاند کو کہا کہ جو بغیر تیل کے، بغیر کسی ایندھن کے، آپ کو پتہ نا کہ کوئی بھی چیز جب روشنی مہیا کرتی ہے، یعنی توانائی مہیا کرتی ہے، تو بغیر ایندھن کے نہیں کرتی، کسی فیول کے بغیر وہ ہمیں نہیں روشنی یا ہمیں توانائی دیتی۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ جو صدیوں سے روشن چلے آ رہے ہیں، چاند، ستارے، اجرام فلکی کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر، کہ انہیں تو کوئی ایندھن نہیں فراہم کیا جا رہا، ٹھیک ہے، وہ بھی تو مطلب جب ان کی روشنی آج تک مدھم نہیں ہوئی ہے تو کوئی تو ایسا راز ہوگا، کوئی تو ایسی وجہ ہوگی، کوئی تو ایسی ذات ہوگی جو بغیر ایندھن کے ان سے روشنی فراہم کروا رہی ہے۔ تو بے شک کہ جب ہم یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں تو اللہ کی قدرت کے قائل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی کے پیش نظر شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان کا مظہر دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ سورج، چاند اور ستارے جب سے خدا نے بنائے ہیں اسی طرح روشن ہیں، انہیں کسی تیل اور ایندھن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے روشنی پھیلا رہے ہیں اور ان کی روشنی کبھی مدھم نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ختم بھی نہیں ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک ادنا نمونہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب ہم کسی گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو ایندھن کے یا فیول کے ختم ہونے کے بعد وہ گاڑی رک جاتی ہے، آگے نہیں جاتی۔ بلب ہم جلاتے ہیں یا ہم کوئی روشنی کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی ایسا مادہ جلاتے ہیں تو اپنی میعاد ختم ہونے کے بعد، فیول ختم ہونے کے بعد وہ بجھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، توانائی نہیں دینے کی قابل ہوتا۔ لیکن سورج، چاند، ستارے صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، اسی طریقے سے روشنی کی طاقت میں نہ کمی آ رہی ہے نہ بیشی آ رہی ہے۔ جس طرح سے وہ پہلے دن روشن تھے، روز روشن کی طرح، وہ آج بھی ویسے ہی روشن ہیں۔ تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور یہ ایسا کھیل ہے کہ جس کو آپ مطلب اللہ تعالیٰ کا ایک معمولی کام، آپ دیکھیے یہ ہمارے لیے تو بہت مشکل ترین کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ایک انتہائی آسان اور معمولی کام ہے۔ یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ جس کی وجہ سے سب ممکن ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اب آگے دیکھتے ہیں اگلے شعر کی تشریح۔ یہ لال و گوہر ہیں جو بکھرے پڑے، زمیں سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے۔ اس شعر میں لال و گوہر سے تشبیہ دے رہے ہیں شاعر۔ لال جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہیرے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لفظ، لال کے معنی ہیرے کے ہیں، اور گوہر بہت ہی قیمتی موتی کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو شاعر یہاں پر کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ستارے ہیں اپنی آب و تاب کی وجہ سے قیمتی جواہرات کی مانند دکھائی دیتے ہیں۔ اس میں شاعر رب ذوالجلال کی شان و قدرت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ہماری زمین سے بھی بڑے اجسام فلکی ہیں اور اپنے خالق کی صنائی اور کاریگری کی عمدہ مثالیں ہیں، کہ جس کو دیکھ کر اش کر اٹھتا ہے انسان۔ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاں بنایا۔ اس کے ساتھ ہی اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، بندے ہیں ہم سخت زنجیر سے۔ اس شعر میں شاعر نظام کائنات کے حوالے سے نظر ڈالتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مختلف ستارے اور سیارے اپنے اپنے مدار میں مخصوص فاصلوں میں گردش کر رہے ہیں۔ قدرت کے اصول کے تحت ان میں ٹکراؤ ممکن نہیں ہے،
یہ ایک دوسرے کے ساتھ منظم بھی ہیں اور مربوط یعنی جڑے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک کشش ہے ان کے درمیان میں جو ایک دوسرے کو جوڑے ہوئے ہیں، اور یہ اس وقت تک قائم و دائم رہیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے۔ جبکہ سائنس بھی اس حقیقت پر اپنی اسٹیمپ لگا رہی ہے کہ جو کچھ آج سے صدیوں پہلے بات سامنے آئی، آج سائنس بھی اس کو ثابت کر رہی ہے کہ یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ صفحہ نمبر 119 پر آئیے، اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی۔ اب یہاں پر دیکھیے بہت سے الفاظ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں جن کو سمجھنا پہلے بہت ضروری ہے۔ جیسے زنجیر ہے، زنجیر کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے سے جوڑنے والی کوئی کڑی، ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑنے والا کوئی ذریعہ۔ کشش باہمی، باہمی کہتے ہیں آپس کو، اور کشش کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ کو جوڑنے رکھنے کی طاقت۔ تو کشش باہمی کہتے ہیں آپس میں جوڑے رکھنے کی طاقت کو۔ خلل کا ایک لفظ استعمال کیا دوسرے مصرے میں، خلل کہتے ہیں کہ کوئی خامی کا پیدا ہو جانا کسی چیز کے اندر۔ بیشی اضافہ، اور کمی کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا کم ہو جانا یعنی قلیل ہو جانا۔ تو اب یہاں پر شاعر کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ اس شعر میں شاعر دراصل اللہ تعالیٰ کے نظام کائنات اور نظام قدرت کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مختلف سیارے اپنے اپنے مدار میں ایک خاص فاصلے کے ساتھ متحرک ہیں، ان میں آپس میں جڑے رکھنے کی طاقت انہیں صرف اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس میں خاص اور زبردست توازن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس نظام قدرت میں کبھی کوئی رکاوٹ، خلل، اضافہ، کمی کبھی بھی واقع نہیں ہوئی۔ یہ اس کی زبردست قدرت کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا، یہ نظام بالکل ویسے ہی چل رہا ہے، کسی بھی قسم کی کمی بیشی کے بغیر۔ ایک بیلنس نظام یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا، اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں واقع ہوئی۔ بقول شاعر تیرا ثانی نہیں دو عالم میں، مالک ملک ہے بے مثال ہے تو۔ اب یہاں پر آخری شعر دیکھ لیتے ہیں۔ ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک ہے اور استاد ایک۔ یہاں پر آئین ایجاد شاعر نے دراصل آئین ایجاد کا مطلب کیا ہے کہ کسی بھی چیز کے بنانے کا اصول یا اس کو تخلیق کرنے کا جو قاعدہ، پرنسپل یا لا بنایا جاتا ہے، تو یہاں پر آئین ایجاد کہتے ہیں کہ ایجاد کرنے کا جو اصول ہے، یعنی کوئی بھی چیز تخلیق کرنے کا جو اصول ہے اس کو بنانے والا ایک ماہر ہے، اور ہنر ایک ہے اور استاد ایک۔ یہاں پر استاد بنانے والے کو کہا جا رہا ہے، اور اس تخلیق کائنات کا استاد کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر استاد سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ تو شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اور اس کی دنیا کی تخلیق کے حوالے سے بیان فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس طلسم کدا یعنی حیرت کدا اور اس عالم رنگ و بو میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا خالق و مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فقط کن یعنی ہو جا کہنے سے یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ اس کی شان یہ ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں، اس کی شان ہم اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں کہ اس نے ایک لفظ کہا ہو جا اور یہ دنیا ہو گئی۔ اس نے کچھ نہیں سے یہ سب کچھ بنایا، وہی دونوں جہانوں کا بنانے والا خالق و مالک ہے۔ بقول شاعر وہ قادر ہے ہر شے پہ قدرت ہے اس کو، اسی کے لیے ساری حمد و ثنا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد خداوندی ہے کہ وہ ذات پاک ہے، اس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اقتدار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی کچھ اختیار ہے، کہو سارا کا سارا اختیار اللہ ہی کا ہے۔ بقول شاعر خالق وہی ہے اور وہی پروردگار ہے، خالق وہی ہے اور وہی پروردگار ہے، ہر شے پہ دو جہاں میں اسی کا اختیار ہے۔
تو یہ ہماری نظم میں جو اشعار موجود تھے ان تمام کی تشریحات میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی۔ اب ہم ورک شیٹ کی طرف آ جاتے ہیں کہ کاپی میں آپ نے کام کس طریقے سے کرنا ہے، وہ ذرا آپ دیکھ لیجئے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا، میں نے شیٹ میں بھی بار بار آپ کو یہ بات مینشن کی ہے کہ بغیر ویڈیو دیکھے ہوئے آپ کوئی بھی کام اپنا سہل طریقے سے نہیں مکمل کر پائیں گے۔ تو آپ کے لیے ویڈیو دیکھنا، آپ کو اولین ترجیح دینی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے، صحیح ہے جی۔ تو اسٹوڈنٹس آتے ہیں اپنی ورک شیٹ کی طرف۔ یہ اسائنمنٹ آپ لوگوں کو پرووائڈ کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اسکول سے آ کے آپ لوگ کلیکٹ کریں گے، اور کاپی میں کس طریقے سے کام کرنا ہے یہ دیکھیے، آپ کو تمام چیزیں اس کے اندر واضح طور پر دکھا دی گئی ہیں، سمجھایا جا رہا ہے۔ حصہ نظم، سب سے پہلے اپنی اردو کی کاپی کے پہلے صفحے پر حصہ نظم اور حمد کا ٹائٹل پیج بنائیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ ٹائٹل پیج بنانے کے بعد اس کے سامنے والے پیج پر آپ نے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ الفاظ کے معنی میں تشریحات کے ساتھ ساتھ بتا چکی ہوں، اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو شیٹ میں بھی دے دیے، یہاں سے دیکھ کر آپ صاف ستھرا لکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ پہلا لفظ میں نے آپ کو بتایا تھا تصور، اس کے معنی دھیان، خیال، سکت، طاقت، مجال، ہمت، کھپت، استعمال میں آ جانا، بن، بغیر، لال، ہیرے، گوہر، موتی، وہم، آپس میں، عالم، دنیا، کھیل، معمولی کام، آسان کام، کشش باہمی، آپس میں جوڑے رکھنے کی طاقت، بیشی، کمی، اضافہ اور قلیل، آئین ایجاد، بننے کا اصول یعنی تخلیق کا قاعدہ، تقدیر کہتے ہیں قسمت، اور کلیات، جیسا کہ ماخوذات کے ساتھ یہ لفظ لکھا ہوا تھا کلیات اسماعیل میرٹھی، تو وہاں سے یہ لفظ کے معنی میں نے آپ کو دے دیے کہ کلیات کے معنی ہے کل کی جمع یعنی مجموعہ۔ اس کے بعد آپ نے الفاظ معنی کے بعد آپ نے نظم و شاعر کا تعارف لکھنا ہے۔ میں نے یہاں پر آپ کو تمام بہت صاف ستھری رائٹنگ میں آپ کو لکھ کر دیا ہے، کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور آ کر پوچھ کے کلیئر کر کے آپ جو ہے اس کو تحریر کر سکتے ہیں اپنی کاپیز کے اندر۔ یہاں پر نظم و شاعر کا تعارف آپ جب تشریحات لکھیں گے تو تشریحات سے پہلے تعارف لکھیں گے، اور پھر ایک ایک شعر لکھنے کے بعد میں نے شعر لکھنے کا طریقہ آپ کو کلاس کے اندر بتا دیا ہے کہ اشعار کیسے لکھے جاتے ہیں، سب چیزیں آپ کو کلاس کے اندر گائیڈ کر دی گئی ہیں۔ تو شعر صاف ستھرے انداز میں لکھنے کے بعد شاعر کا نظم کا تعارف لکھیں گے، اور شعر کی تشریح کی ہیڈنگ دے کر تشریح آپ لکھیں گے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی اشعار ہیں ان تمام کی تشریحات لکھنے کے بعد آپ نے دوبارہ شاعر کا تعارف لکھنا ہے اور مرکزی خیال کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ مرکزی خیال کی ہیڈنگ ڈالنے کے بعد یہاں پر آپ کو مرکزی خیال بیان کیا گیا ہے، تو وہ آپ نے صاف ستھری رائٹنگ میں اپنی کاپیز کے اندر تحریر کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔